اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے سورہ فاتحہ کی آیات کی باضابطہ تفسیر شروع کی جا رہی ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کے پہلے لفظ الحمد پر بات ہوگی۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب اس آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے حمد۔ حمد کے لفظی معنی ہوتے ہیں تعریف بیان کرنا، خوبی بیان کرنا، اور حمد کی اصطلاحی تعریف قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ کی ہے کہ کسی کی اختیاری خوبی پر جو تعریف کی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں، چاہے وہ تعریف نعمت کے بدلے میں ہو یا نہ ہو، تو یہ حمد ہے۔ اب اس آیت میں ایک دعویٰ ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جبکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سی تعریفات ایسی ہیں، بہت سی تعریفیں ایسی ہیں جو مخلوق کی بھی کی جاتی ہیں۔ تو جب کچھ تعریفیں مخلوق کی بھی ہو رہی ہیں تو مطلب سب رب کی نہیں ہوئی۔ جب سب رب کی نہیں ہیں تو پھر یہ دعویٰ یا یہ ترجمہ کیسے درست ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو اس کے جواب کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ مخلوق کے اندر جو بھی کوئی خوبی نظر آ رہی ہے، مخلوق کے اندر جو بھی کوئی کمال ہے، تو وہ مخلوق کا اپنا نہیں بلکہ رب تعالیٰ کا پیدا کرنا ہے۔ لہذا مخلوق کی جو تعریف ہو رہی ہے در حقیقت وہ تعریف خالق ہی کی ہے۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی عمارت تعمیر کی جائے اور معمار نے اس کو بہت اچھے انداز سے تعمیر کیا، تو لوگ عمارت کو دیکھ کر اب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اگرچہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ عمارت کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن عمارت کے ساتھ کہ اس کے بنانے والے معمار کی بھی تعریف ہے۔ تو یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ مخلوق خدا کی تعریف ہو رہی ہے، تو یہ صرف مخلوق خدا کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ مخلوق کے پیدا کرنے والے خالق کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ مخلوق کا یہ وصف، یہ خوبی، یہ کمال یہ اپنا نہیں ہے بلکہ خالق کا پیدا کردہ ہے، تو یہ بالواسطہ یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اب اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بغیر واسطے کے جو براہ راست تعریفیں ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں، اور جو بظاہر مخلوق کی ہوئی ہیں بالواسطہ وہ تعریفیں بھی رب تعالیٰ کی ہیں۔ لہذا جب یہ معنی سامنے رکھا جائے تو اب آیت کے دعوے پر کسی طرح کا کوئی اعتراض واقع نہ ہوگا۔ پھر کسی کی جو تعریف کی جاتی ہے تو وہ عام طور سے دو وجہ سے کی جاتی ہے۔ ایک تو تعریف کسی کی جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، تو اس خوبی اور کمال کو دیکھ کر اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی طرح یا کسی کی تعریف اس وجہ سے بھی کی جاتی ہے کہ اس کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہمارے ساتھ اس کی اچھائی ہے، اس کے احسان اور اچھائی کو ذکر کر کے اس کو یاد رکھتے ہوئے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب جب اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں یا اللہ کی تعریف جو بیان کی جاتی ہے تو وہ ان دونوں وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہر طرح کی خوبی اور ہر طرح کا کمال پایا جاتا ہے، اور اللہ کی ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں بے شمار ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو، اس قدر بے شمار اللہ کی نعمتیں۔ تو اللہ کی جو تعریف ہے تو وہ ان دونوں وجہ سے ہم کرتے ہیں، اور ان دونوں وجہوں کو سامنے رکھ کر کرنی بھی چاہیے۔ پھر ہر مذہب میں اللہ کی تعریف کرنا سکھایا گیا ہے، لیکن دین اسلام میں اور پیغمبر خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کو جوڑ دیا ہے۔ چنانچہ جب کھانا کھا کے فارغ ہوں تو اس کے اختتام پر بھی جو دعا سکھائی اس کا آغاز ہی اللہ کی تعریف سے ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تو یہ تعریف ہے۔ اسی طرح انسان جب نیند سے بیدار ہو تو اس کے بیدار ہونے کے بعد جو دعا سکھائی الحمدللہ الذی احیانا، اب یہاں بھی حمد سے شروع کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی جب چھینک آ جائے تو چھینک کے موقع پر بھی جو دعا سکھائی وہ الحمدللہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کو جوڑ دیا، اور جوڑتے بھی کیوں نہ جبکہ آپ کا نام ہی احمد ہے، بہت زیادہ اللہ کی خوبی بیان کرنے والا۔ آپ نے تو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ہر لمحے میں ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ اسی کثرت تعریف کا نتیجہ یہ ہے کہ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ قیامت کے دن بیدی لواء الحمد، کہ میرے ہاتھ میں حمد کا اور تعریف کا جھنڈا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب ساری زندگی اللہ کی تعریفیں کرنے میں گزاری ہے، اب قیامت کے دن کیوں نہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں حمد اور تعریف کا جھنڈا ہو۔ جب آپ علیہ السلام نے زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی ہے، تو امت محمدیہ کو بھی چاہیے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہ زندگی کے ہر موڑ پر تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کرے۔ پھر یہ جو کلمہ ہے الحمدللہ، یہ 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کلمہ تعریف ہے، جیسا کہ تفسیر ذکر کی گئی کہ اس کے ذریعے سے تعریف اور خوبی بیان کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کلمہ شکر ہے کہ اس کے ذریعے سے شکر بھی ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو جہاں اس میں اللہ کے لیے تعریف کا اقرار ہے، وہاں ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں پر انسان شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا الحمدللہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ الشکر للہ، کہ شکر اللہ کے لیے ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں الحمدللہ میں اس کو شکر کے معنی میں لیا ہے۔ تو دوسرا استعمال اس کا یہ ہے کہ یہ کلمہ شکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا استعمال یہ ہے کہ یہ کلمہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے کہ افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ تو یہ اس کے 3 استعمالات ہیں۔ پھر یہ کلمہ پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا یہ کلمہ پڑھنا یہ ترازو کو بھر دیتا ہے، یعنی اس کا اتنا اجر اور اتنا ثواب ہے کہ اس سے ترازو بھر جائے گا۔ اب اس وقت ہم پر چونکہ مادیت کا غلبہ ہے، دنیا داری کا غلبہ ہے، تو ہم ان چیزوں کو جمع کرنے کی تو کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، وہ بڑھ جائے، لیکن اس کو جمع کرنے کے لیے نہیں کوشش کر رہے جس سے ہمارا آخرت کا بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھے گا، اور آخرت کا ہمارا نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھی جائے گی۔ تو لہذا یہ جو پہلی آیت کا پہلا لفظ تھا الحمد، اس سے متعلق یہ تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ باضابطہ اب چونکہ ترجمہ تفسیر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اگر ابھی تک آپ اس سلسلے کے ساتھ جڑے نہیں ہیں تو پہلی فرصت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس سلسلے کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔